آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ اس لیے یہ عنوان رکھنے کی ضرورت اور بتانے کی بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ صدیوں پرانا لوگوں کا یہاں پر الزام کہ اے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اے اولیاء دے گستاخ نے، اے ولیاں دے منکر نے، یہ فلاں کے منکر ہیں، یہ فلاں کے منکر ہے، یہ فلاں کو نہیں مانتے۔ اسی حوالہ سے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس موضوع کو کھولا جائے، بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ کیا ہم واقعتاً اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں، کیا ہم ولیوں کے گستاخ ہیں۔ اسی عنوان اور اسی موضوع کو کھولنے کے لیے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ عزیز ساتھیو، پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب انسان کسی کے بارے میں سنتا ہے نا، اس وقت اس کا نظریہ اور ذہن اور ہوتا ہے، لیکن جب خود آپ اس بندے کو سنیں گے جس کے بارے میں آپ نے بات پہلے سنی ہوئی ہے، آپ کا مائنڈ، آپ کا نظریہ چینج ہوگا۔ پولیس والے کے بارے میں کسی چور سے پوچھیں گے، وہ ہمیشہ برا ہی بتائے گا، لیکن پولیس والے سے پوچھا جائے آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، تو پھر وہ بتائے گا کہ ہماری ذمہ داری ڈیوٹی کیا ہے۔ اسی طرح ہمارا تعارف اہل توحید کے بارے میں آپ نے دوسرے لوگوں سے سنا، ہم سے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ آپ نے لوگوں سے تو سنا کہ ولیاں دے منکر نے، آپ نے لوگوں سے تو سنا کہ یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، ہم سے کبھی آ کے پوچھا؟ اور کبھی ہم سے سنا ہوتا، کبھی ہم سے پوچھا ہوتا کہ کیا آپ واقعتاً ولیوں کے منکر ہیں، کیا آپ واقعتاً اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، کیا آپ واقعتاً اولیاء اللہ کو نہیں مانتے؟ تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، منکر ہیں، گستاخ ہیں، کیا ہیں۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ بھی آپ اپنے ذہن میں لے جائیں کہ ہمیشہ نفرتیں پھیلانے والے وہ افواہیں بناتے ہیں، اور کم علم اور جہالاء ان افواہوں کو آگے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اور بے وقوف اور احمق لوگ ان افواہوں کے اوپر اعتبار اور یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے ہمارے بارے میں افواہیں پھیلائیں، ہم سے عقیدہ توحید کے نفرت کرنے والوں نے ہمارے بارے میں افواہیں بنائیں، اور ہم سے کیا نفرت تھی؟ صرف اس لیے کہ ہم اس سارے درباری سسٹم، اس سارے صوفی ازم کے مخالف ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ رب کی دی ہوئی پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، اور محمد الرسول اللہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ صرف ہمارا جرم یہ ہے، اس جرم کی وجہ سے ہمارے عقائد کے ساتھ ہمارے لوگوں نے نفرتیں کر کے ہمارے بارے میں افواہیں بنائیں، اے ولیاں دے منکر نے، اے ولیاں دے گستاخ نے، اے ولیاں نہیں مانتے، افواہیں بنائیں، اور کم علم اور جہالاء نے ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے بارے میں افواہیں آگے لوگوں کے اندر نشر کرنی شروع کر دی۔ اور اگلا پھر تیسرا کام عوام الناس نے کیا کہ جنہوں نے ان افواہوں کے اوپر اعتبار کر کے بیٹھ گئے، ہاں واقعتاً شاید اہل توحید اولیاء اللہ کے منکر ہو، جبکہ عزیزو ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے میں 3 اہم علمی نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ یہ سارا کا سارا موضوع آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلا نقطہ اس بات پر ہوگا کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے، ولی اللہ کہتے کسے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے ولی اللہ؟ ہر چرسی ملنگ اٹھ کر اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے، پونچی سرکار اپنے آپ کو بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ولی اللہ کی پہچان کرنی ہے کہ ولی اللہ کہتے کسے، اس کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ولی کی ولایت کا فیصلہ سر کون کرے گا؟ دوسرا نقطہ کہ ولی کی ولایت کا فیصلہ کون کرے گا، یہ ولی ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو ولی سمجھ رہے ہوں، اللہ کا دوست سمجھ رہے ہو، اور اللہ کی اور جن کو کہا جاتا ہے پہنچی سرکار سمجھ رہے ہو،
اور وہ اللہ کی نظر میں مچھر کی پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہ ہو. آگے میں جا کر احادیث پیش کروں گا. اور تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ کہ ہمارا اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، کیا نظریہ. تو آتے ہیں جی پہلا پوائنٹ اور پہلا نقطہ، ولی اللہ کون، ولی اللہ کی کیا نشانیاں، کیا علامتیں ہیں. ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والا ہے یا اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا ہے، یہ رسول اللہ کا فرما بردار ہے یا رسول اللہ کا غدار ہے. لوگوں نے، عزیز دوستو، لوگوں نے ولی اللہ پہچاننے کے بھی بہت سے معیار مقرر کیے ہوئے. ہم ایک ایک معیار کے موٹے موٹے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. جس دا مزار وڈا ہوئے وہ ولی اللہ ہوں. ایسے ہے کہ نہیں؟ لوگ کس کو ولی کہتے ہیں، کس کو ولی بنایا ہوا، جس کا مزار بنا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں ولی اللہ. سر اگر یہی معیار ہے نا ولی اللہ ہونے کا، صرف مزار بنا ہوا ہونا چاہیے، تو مزار ہندوؤں سکھوں کے بھی ہیں. صرف مزار کے اوپر کہ جی جس کا مزار بنا ہوگا وہ ولی اللہ ہوگا، تو پھر سکھوں کے بھی مزار ہیں. بابا گرو نانک یہ ہمارے ننکانہ کے اندر بہت بڑا اس کا مزار ہے، اور شاید پاکستان کے مزاروں میں، بڑے مزاروں میں اس کا مزار شمار ہوتا ہے بابا گرو نانک سکھ. تو اگر یہی معیار ہے ولی اللہ ہونے کا کہ مزار بنا ہوا ہونا چاہیے، تو سر پھر باقی لوگوں کے بھی مزار بنے ہوئے، ہندوؤں کے بھی بنے ہوئے، سکھوں کے بھی بنے ہوئے، بدھ مت کے بھی بنے ہوئے، ان سب کے مزار بنے ہوئے، تو کیا پھر وہ بھی ولی اللہ ہوں گے؟ تو اس لیے یہ معیار نہیں ہو سکتا. دوسرا لوگ کہتے ہیں جس قبر کے اوپر، جس دربار کے اوپر، جس مزار کے اوپر رش زیادہ ہونا، جی رش زیادہ ہوئے او ولی اللہ ہوں. تو پھر میں عرض کروں گا کہ آپ کے اس ہمسایہ ملک کے اندر گنگا کے اوپر نہانے کے لیے تقریباً کروڑوں کے حساب سے ہندو ہر سال جمع ہوتے ہیں، کروڑوں کے اعتبار سے. اتنا یہ ساری پاکستان کے جو عرس میلے، یہ ساری عوام اتنی نہیں بنتی جتنے وہ ایک گنگا کے اوپر لوگ نہانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. تو کیا پھر وہ بھی گنگا بابرکت ہوگی؟ کیا وہاں پر بھی پھر رش کا اعتبار کیا جائے گا؟ وہاں پر بھی رش لگتا ہے، وہاں پر بھی میلے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ڈول بجتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے عزیزو یہ دوسرا بھی معیار غلط ہے کہ جتنے رش ہوئے وہ ولی اللہ ہوں. نہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسرا، لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، فلاں بزرگ نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا اس وقت کہ جب تک اس بر صغیر کی آبادی بھی 90 لاکھ نہیں تھی. 90 لاکھ آبادی اس وقت نہیں تھی جس وقت یہ جھوٹ مشہور کیا گیا کہ 90 لاکھ آبادی نہیں تھی لیکن 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھوا دیا. چلو 1 منٹ کے لیے ہم نے یہ بھی مان لیا کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اگلا پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ جب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو زیادہ آبادی کن کیوں نہیں چاہیے تھی؟ مسلمانوں کیوں نہیں چاہیے تھی نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں بر صغیر کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کو بر صغیر، اس بر صغیر کے اندر آج بھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں، آج بھی آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں کن کی آبادی زیادہ ہے، مسلمانوں کی یا کہ غیر مسلموں کی؟ آج بھی آبادی غیر مسلموں کی زیادہ ہے. اگر اس دور میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہوتا تو آج مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی، تو کہانی پکڑی جاتی. اور اگر یہی کلمہ پڑھوانا معیار ہے ولی اللہ ہونے کا، تو کیا ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو ولی اللہ مانا ہے؟ ان کی تو ویڈیو ریکارڈ کے اندر موجود ہے، ہندو کلمہ پڑھ رہے ہیں، سکھ کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو عزیزو یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگوں کے بنائے ہوئے معیار ہیں نا، وہ سارے کے سارے معیار ٹوٹ جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ مزار بنانا، یہ قبریں پکی کرنا، یہ عمارتیں بنانا، ایک حدیث صرف ان سارے کے سارے مزاروں اور درباروں کو تباہ اور ستیاناش کر کے رکھ دیتی. ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2245. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں سے منع فرمایا. اے لوگوں، قبر کے بارے میں 3 کاموں سے. پہلے نمبر پر رسول اللہ نے منع فرمایا قبر کو پکی نہیں بنانا، 2245 صحیح مسلم، قبر کو پکی نہیں بنانا. دوسرا رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر کے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر کے اوپر ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے، اور قبر کے اوپر مجاور بن کر، گدی نشین بن کر بیٹھنا بھی منع ہے. اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ نے منع فرمایا قبر کے اوپر عمارت بنانے سے، چاہے وہ مزار کی صورت میں ہو، چاہے وہ گنبد کی شکل میں ہو، چاہے کسی صورت میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمارت بنانے سے بھی منع فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس مجاور بن کے بیٹھنے میں سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2046،
2046 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के ऊपर बैठना इससे बेहतर है इंसान किसी आग के अंगारे के ऊपर बैठ जाए, कि आग के अंगारे की उतनी तकलीफ नहीं जितनी कि कब्र के ऊपर बैठने वाले को, चाहे वो मुजावर बन के बैठने वाला हो, चाहे वो गद्दी नशीन बनकर बैठने वाला हो, या वैसे ही कब्र के ऊपर बैठने वाला हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया इसकी तकलीफ, इसका अजाब, इसकी सज़ा वो आग के ऊपर अंगारा, आग के ऊपर बैठने से भी ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा अजाब होगा। ए सारे मुजावर, सारे मज़ार और सारे दरबार वो एक हदीस और सही सुनन निसाई की दूसरी हदीस से सारे के सारे फारग हो जाते। तो कहाँ गए वलीउल्लाह? सारे का सारे विलायत के मियार ख़त्म हो जाते एक हदीस की वजह से। दरबार बनाओ हम ये हदीस पेश करेंगे, मज़ार बनाओ हम ये सही मुस्लिम की हदीस पेश करेंगे, कब्र पक्की बनी हो हम ये सही मुस्लिम की हदीस पेश करेंगे, कब्र के ऊपर रश लगाओ सही मुस्लिम की ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, और कब्रें पक्की बनी हुई रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। तो अजीज़ों, तो फिर कैसे हम पहचानेंगे, हम कौन सी निशानियां पहचानेंगे कि ये अल्लाह का वली है या कि नहीं? आइए हम आपको बताते हैं। हमारी बताई हुई निशानियों को कुछ तोड़ के दिखाए। हमने आपके सारी अनाम अलामात को, सारी की सारी निशानियों को तोड़ के दिखा दिया। अगर मज़ार बनाना और ये वलीउल्लाह की निशानी है तो रसूलुल्लाह सही मुस्लिम में मना फरमा कर गए हैं। अगर कब्र पक्की करना ये वलीउल्लाह होने की निशानी तो रसूलुल्लाह मना फरमा कर गए हैं। अगर कब्र के ऊपर बैठना और मुजावर बनकर बैठना और गद्दी नशीन बनकर बैठना रसूलुल्लाह इसे मना फरमा कर गए हैं, और जिससे रसूलुल्लाह मना फरमा कर गए हों वो काम वलीउल्लाह कर सकते हैं? वो काम वलीउल्लाह का हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। आइए हम आपको बताते हैं वलीउल्लाह की पहचान क्या है। औलिया अल्लाह कहते किसे हो? अल्लाह के रसूल कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह यूनुस 11वां पारा, अल्लाह फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के जो वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनके ऊपर क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे, ना अपने बारे में कोई खौफ होगा, ना किसी के बारे में कोई गम होगा, कोई परेशानी नहीं होगी उनको। कौन को? अब वली कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी, तवज्जो से अगली आयत है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सर ये दो अल्लाह ताला ने निशानियाँ बता दी औलिया अल्लाह वलीउल्लाह की। अल्लज़ीना आमनू जो कि ईमान वाले हैं, व कानू यत्तकून और जो तकवे वाले हैं, और जिन्होंने लोगों को रब से हटाकर अपने कदमों के अंदर झुका दिया, लोगों को रब से हटाकर अपने सामने झुका दिया, अपने सामने सजदे करवाए, वो कहाँ मुत्तकी परहेजगार जी? रसूलुल्लाह मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है और जामे तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी एक इलाके के अंदर गए, वहाँ पर देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा कर रहे हैं। सहाबी वापस आए, उनके ज़हन में था कि अगर सरदार को सजदा करना जायज़ है तो हमारे महबूब वो तो नबी हैं, सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं, कायनात के सरदार हैं, तो हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम रसूलुल्लाह को सजदा करें। वापस आए, रसूलुल्लाह को सजदा कर दिया। तवज्जो से बात समझिएगा जी, रसूलुल्लाह को सजदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल के अंदर आए, गुस्से के अंदर आ रहे, और ये क्या कर रहे हैं? अपने सर को उठाओ। कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं फलां जगह पर गया था, मैंने देखा था कि लोग अपने सरदार को सजदा कर रहे हैं। हमारे सरदार तो आप हैं, आप तो कायनात के इमामुल अंबिया, अंबिया के सरदार हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा, तवज्जो से जी तवज्जो, रसूलुल्लाह ने पूछा लौ मररत बिक़ब्री अकुन्तु तस्जुदु लहा, कि अगर तुम मेरी कब्र से गुजरेगा क्या तुम मेरी कब्र के ऊपर सजदा करेगा? सर ये अल्फाज ऐसे हैं जो सारे के सारे दरबारी सिस्टम, सारे के सारे मज़ारी सिस्टम को ये तबाह करके रख देते। लौ मररत बिक़ब्री, ऐ मेरे साहबी अगर तुम मेरी कब्र के पास से गुजरे, अकुन्त तस्जुदु लहा, क्या तुम मेरी कब्र को भी सजदा करेगा? आगे से वो साहबी कहते या रसूलुल्लाह, अच्छा जी यहाँ पर ज़रा तवज्जो से, ये सवाल आप मुझसे या आपसे होता कि अगर आप मेरी कब्र से गुजरोगे तो सजदा करोगे कि नहीं? मुझसे और आपसे होता तो शायद हम डगमगा जाते, कि शायद हम ये कहते या रसूलुल्लाह जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे सजदा करो तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम अगर मना करेंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन वो सहाबी रसूल था, रसूलुल्लाह की तरबियत थी, तौहीद का गलबा था, तौहीद की कुव्वत उनके पास थी। रसूलुल्लाह के मशवरे का भी इंतज़ार नहीं किया, रसूलुल्लाह की बात का भी इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन कहते या रसूलुल्लाह आपकी कब्र को मैंने सजदा कोई नहीं करना, जिंदा है तो मैं करता हूँ, लेकिन आपकी कब्र को मैंने सजदा नहीं करना।
تو رسول اللہ نے فرمایا جب میری قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو مجھ کو یعنی محمد الرسول اللہ کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. اور اگر زندہ محمد الرسول اللہ امام الانبیاء ہو اور سید الاولین والآخرین اتنے بڑی عظیم الشان ہستی کو اگر سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی بابے کو، کسی بزرگ کو اور کسی استاد کو، کسی ٹیچر کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جب محمد الرسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے سجدہ نہیں ہونے دیا تو کسی بابا، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کسی کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ نے اس حدیث میں ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا تو سر کسی کی بھی قبر، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پہنچی سرکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، لوگوں کی نظر میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی بھی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ ولی اللہ ہو، تو اس کی قبر کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا ساری کی ساری قبریں ہمارے محبوب کی قبر کی ایک مٹی کے ایک ذرے کے اوپر ساری کی ساری قربان ہے. جب محبوب کی قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو باقی قبروں کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ ولی اللہ ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کے لیے چنے، اللہ اس کو رسالت کے لیے چنے، ثم یکون، تو پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے عباد لی من دون اللہ. سر جی قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک آپ کے عقائد کو نہ کور کر دے تو مجھے آ کے پکڑ لینا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ بالکل اجازت نہیں دی کہ اللہ کسی کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، رسالت عطا فرمائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے اور وہ بندہ کہنا شروع کر دے کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے سامنے جھکنا شروع کر دو، اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے مدد مانگنی شروع کر دو، اللہ کو چھوڑ کر مجھے پکارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی ولی کو یہ اجازت نہیں دی. تو جو لوگ اور جو بندہ اللہ سے توڑ کر اپنے قدموں کے جھکانے والا ہو وہ کیسے ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. بد قسمتی سے تسی اینے کوئی حدیث سنی ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اللہ فرماتے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہر قبر کے اوپر، ہر دربار کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، کاش کہ آپ یہ حدیث ذرا پوری پڑھیں. صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6502 6502. یہ حدیث جا کے اپنے گھر میں پوری پڑھنی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی لوگ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں. اس حدیث میں پوری حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ فرض پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر نوافل پڑھ کے میرے مزید قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں، اپنا ولی بنا لیتا ہوں. پھر میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ چلتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. یعنی بات محاورتاً کہ اس کے ہاتھ اب اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں نہیں اٹھتے، اس کے پاؤں اللہ کے مخالف نہیں اٹھتے، اس کی زبان سے اللہ کی مخالف جملے، توحید کے خلاف جملے نہیں نکلتے، اور بندہ اس حد تک مجھے پیارا ہو جاتا ہے، اس حد تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پیارا ہو جاتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي، یہ حدیث آگے الفاظ پوری الفاظ حدیث جہاں پر وَإِن سَأَلَنِي، اللہ فرماتے ہیں اگر وہی بندہ، وہی ولی مجھ سے سوال کرے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اور وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ بندہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. اور دشمن کے مخالف اس کو پناہ میں لے آتا ہوں، شیطان کے مخالف اس کو پناہ میں لے آتا ہوں. سر اگر ولی اللہ دیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولی اللہ حدیث کو تو آپ نے صرف اتنا کو سن لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ ولی اللہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی کام کرتا ہوں نا
किसी काम में मुझे तरद्दुद नहीं होता। यार देखो अल्लाह ताला की अपने वली के साथ कितनी मोहब्बत है। ईमान वाले बंदे के साथ, तकवे वाले बंदे के साथ जो अल्लाह का हो जाए, उसको रब्बुल आलमीन को उस बंदे के साथ प्यार कितना है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे किसी काम करने के अंदर इतना तरद्दुद नहीं होता ना जितना कि एक मोमिन बंदे की, मुत्तकी बंदे की रूह निकालने से तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? कि मेरा बंदा मौत को नापसंद करता है, मौत की सख्ती को नापसंद करता है, मौत की तकलीफ को नापसंद करता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा मौत की तकलीफ को नापसंद करता है, तो मैं अपने बंदे को ये तकलीफ देना भी गवारा नहीं करता। ये तकलीफ देना भी मेरे बंदे को, मेरे लिए बहुत तरद्दुद और बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ तक आकर ये हदीस मुकम्मल होती है। छोटी सी हदीस और इतनी बड़ी हदीस को छोटा सा करके देखेंगे तो माना और बनेगा। जब पूरी हदीस आप पढ़ेंगे तो फिर माना और बनेगा कि वलीउल्लाह भी हो, उसने भी सवाल अल्लाह से करना है। वलीउल्लाह भी हो, पनाह अल्लाह से मांगनी है। जब वलीउल्लाह ने अल्लाह से मांगना है तो हमने भी किससे मांगना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगना है। तो हदीस भी बताती है, ये भी बताती है कि अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे नहीं झुकना, अल्लाह के अलावा किसी और से सवाल नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी और को अपनी मुश्किल के लिए नहीं पुकारना। और अगर आपको इसकी कोई दावत देता है, सर वो वलीउल्लाह नहीं है, वो बाबा वटने के काबिल है जो इस तरह की आपको दावत देता है कि मुझसे मांगो, फलां से मांगो, फलां से मांगो, फलां के दर पे जाओ, फलां के दर पे झुक जाओ, वो बाबा वटने के काबिल है, वलीउल्लाह नहीं है। तो पहला हमारा मामला क्लियर हो गया जी। वलीउल्लाह की पहचान क्या है? वलीउल्लाह की पहचान अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो कि मोमिन हो और तकवा इख्तियार करने वाला हो और अल्लाह से मांगने वाला हो और अल्लाह के दर पे झुकाने वाला हो, अल्लाह के दर पे झुकने वाला हो और अल्लाह ताला ही से पनाह तलब करने वाला हो, वो वलीउल्लाह होता है। आइए दूसरा पॉइंट्स, वली की विलायत का फैसला कौन करेगा जी? हमने चलो एक मोमिन मुत्तकी बंदा हमने देख लिया, या नमाजें भी पढ़ता है, अल्लाह ताला को एक भी मानता है, मुवाहिद बंदा है। अब ये कौन फैसला करेगा कि ये वाक़तन अल्लाह ताला की नज़र में भी ये वली है, अल्लाह ताला भी इसको दोस्त रखते हैं या कि नहीं? अजीज़ दोस्तों तवज्जो मेरी तरफ रखिए जी, तवज्जो। ये जो मामला है ना कि किसी की वली होने का फ़ैसला करना, किसी की विलायत का फ़ैसला करना, ये वही के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर अल्लाह ताला फरमाए तो मुमकिन है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तब मुमकिन है किसी के वली हो कन्फर्म होना। वगरना आज की ज़िंदगी के अंदर, आज की डेट में हम किसी के बारे में भी ये कन्फर्म अकीदा नहीं रख सकते कि ये बंदा अल्लाह का वली। क्यों? वजह क्या है? आइए हदीसें देखिए। पहली हदीस से बुखारी 6707 6707, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम था, आपकी खिदमत किया करता था, मिदअम उसका नाम था। तो एक जंग में वो था और उसको एक तीर लगा, तीर लगते ही उसके यहाँ से खून निकला और खून निकल कर वहीं पर वो उसकी मौत हो गई। अब आप भी वही सोच रहे होंगे जो सहाबा करम ने सोचा। सहाबा करम ने कहा ये तो पक्का जन्नती है, ये तो वलीउल्लाह और पक्का जन्नती है कि रसूलुल्लाह का गुलाम है, रसूलुल्लाह की खिदमत किया करता था, रसूलुल्लाह का खादम है, इसलिए ये पक्का जन्नती है। सही बुखारी के अल्फाज है, सहाबा ने कहा ये तो पक्का जन्नती है, ये तो वलीउल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही थी, वही की तायद हासिल थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी। अल्लाह ताला ने फौरन गैब के पर्दे हटाए और दिखाया कि वही गुलाम जिसको सहाबा जन्नती कह रहे हैं और जिसको सहाबा जन्नत की बशारतें दे रहे हैं और बहुत बड़ी पहुंची सरकार कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि उसके जिस्म के ऊपर आग की चादर लिपटी हुई है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने ग़ज़वा खैबर के जो माले गनीमत मिला था वहाँ से एक चादर चोरी की थी और चादर चोरी करने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको ये अज़ाब दिया। सहाबा क्या देख रहे थे? ए वलीउल्लाह पहुंची सरकार और जन्नत की बशारतें दे रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम तो इसको जन्नत की बशारतें दे रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है? जो इसने माले गनीमत में से चोरी की थी उस चोरी का वबाल आज इसको भुगतना पड़ रहा है। अल्लाह ने वही चादर को आग की चादर बनाकर इसके ऊपर पहना दिया। इसलिए जिसको सहाबा कराम वली समझ रहे थे, जन्नत की बशारतें दे रहे थे, रसूलुल्लाह को वही की तायद हासिल थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, तुम वो नहीं देख रही जो मैं देख रहा हूँ। इसी तरह दूसरा वाक़या जिसको सहाबा कराम ने बिल्कुल एक आम मामूली सा बंदा समझा, एक औरत, सही बुखारी सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सही बुखारी के अंदर 458 नंबर है। मस्जिद नबवी की एक औरत सफाई किया करती थी, हबशी औरत। सर ये मस्जिद की सफाई करना बहुत अजीम शान काम है, ये अल्लाह ने 2 नबियों की ड्यूटी लगाई थी। अल्लाह तेरे
دو نبیوں کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، انتا ہیرا بیتی، کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو. اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر اجر رکھا ہے کہ ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی مسجد کی، مسجد نبوی کی، وہ فوت ہو گئی اور صحابہ کرام نے اس کو دفنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ وہ عورت نہیں آ رہی، مسجد کی صفائی نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ نے پوچھا وہ عورت، وہ مسجد کی جو صفائی کیا کرتی تھی اماں جان، وہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس عورت کو بہت ہلکا سا جانا کہ غریب سی عورت ہے اور کوئی ایسی عام سی عورت ہے، ہم نے تو اس کو دفنا دیا، لیکن رسول اللہ نے اس کو عام عورت نہیں سمجھا. رسول اللہ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، وہاں قبرستان کے اندر گئے، اس کی قبر سے کو پوچھا کہ قبر اس کی کون سی ہے، وہاں پر پھر قبر پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نماز جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. اب صحابہ کرام جو اس کی امت کے ولی اللہ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے ایک بندے کو، ایک عورت کو ایک عام سی عورت سمجھا، لیکن اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. تو اس لیے یہ دو حدیثیں میں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دو حدیثیں بتاتی ہیں کہ وحی کی تائید کے بغیر ہم کسی کے بارے میں بھی، یعنی کہ جو ہم زندہ موجود ہیں، کسی کے بارے میں بھی ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے، یقین نہیں کر سکتے یہ اللہ کا ولی ہے یا کہ اللہ کا دشمن ہے یا کہ اللہ کا باغی ہے. ہاں حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں، حسن ظن ضرور رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، لیکن یقین سے وہ صرف اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں یا جس کو وحی کی تائید حاصل ہو. اور وہ آج نہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، نہ ہم پر کسی کے اوپر وحی آ سکتی ہے، لہذا آپاں پائی کسی کے بارے نہیں کہہ سکتے یہ فلانا ولی ہے تو فلانا نہیں ولی، فلانا ولی ہے تو فلانا دشمن ہے، ایسا نہیں. اور جن کے بارے میں عزیز دوستو، جن کے بارے میں انہوں نے ولی اللہ مشہور کیا ہوا ہے، فلانا ولی اور فلانا ولی، جبکہ پہلے نمبر پر تو ان کی کتابیں ملتی ہی نہیں ہیں، اور دوسرے نمبر پر اگر ان کی کتابیں ملتی بھی ہیں نا تو اس میں بھی گستاخانہ جملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ بھی حل ہو کہ ہم نے کسی کی ولی کی ولایت کو جاننا پہچانا تو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں، کسی کی ولی ہونے کا فیصلہ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک لاہور کے اندر دربار ہے بڑا مشہور جی، داتا دربار، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں داتا دربار، علی بن عثمان الحجویری. ان کی طرف ایک مرسوب کتاب ہے کشف المحجوب، سر وہ کتاب پڑھ لینا جو مواحد بندہ ہو، پھر وہ خود ہی فیصلہ کر رہے کہ یار یہ کیا یہ ولی اللہ کا یہ اس طرح کا کلام ہوتا ہے. کہ ان سے پوچھا گیا، اس کتاب کے اندر واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں پوچھا گیا، بایزید بستامی کے بارے میں جی، کہ قیامت والے دن سارے لوگ کس جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو وہ آگے تو پوچھتا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ قیامت والے دن سارے لوگ میرے جھنڈے تھلے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور پھر کہتا میں قسمیہ کہتا ہوں کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، کہ میرا جھنڈا محمد الرسول اللہ کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور بتائیں یہ دیکھیں یہ ولی کا کلام ہے، یہ اس طرح کے لوگ ولی کہلانے کے نہیں وڈنے کے لائق ہیں. اور معین الدین چشتی جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مرید سے کیا پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ. یہ لوگ ولی کہلانے کے لائق ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہے دینی. اور اگر آپ ان کا دوسرا رویہ دیکھیں، ایک لاہور کے اندر دربار ہے جی مادو لال حسین، سنا ہوگا آپ نے نام. میں اس کی ہسٹری اور اس کی جو سوانح حیات ہے نا سر وہ ممبر کے اوپر بیان نہیں کر سکتا. آپ نے نیٹ کے اوپر جانا ہے، گوگل کے اوپر جا کے لکھے مادو لال حسین، یوٹیوب پہ جا کے لکھ دیں، یا اس کے نام کی کتاب بھی ملتی ہے. وہ حالات زندگی آپ نے پڑھ کر یا اپنے گھر والوں کو سنا کر آپ نے فیصلہ کرنا یار ولی اللہ اس طرح کے ہوتے ہیں. مادو تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا تو مادو لال یہ ایک ہندو لڑکے کا نام تھا اور حسین بابا جی کا نام تھا، اور یہ نام دو آپس میں کیسے جڑے یہ سٹوری آپ نے گھر جا کے پڑھنی ہے. یوٹیوب پہ گوگل پہ جا کے لکھ دیا جی مادو لال حسین، یہ پھر آپ کو سارا کچھ پتہ چلے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم کن ولیوں کے منکر ہیں، ہم کن اولیاء اللہ جن کو ولیوں کے مقدس منصب پہ بٹھا کر اولیاء اللہ کے منصب کی توہین کی گئی، ہم کن کے منکر ہیں. اور ولیوں کی آبا یہ تیسرا نظریہ جو کہ اصل کہ ہمارا اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ کیا نظریہ ہے. ہم سے اولیاء اللہ یہ تو بہت بڑا منصب ہے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے، یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے. ہم تو اللہ کے نام کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو
हकारत की नज़र से ना देखना, इसको बद नजरी से ना देखना, यानी कि इस तरह ना देखना कि इसको कोई नुकसान पहुंचा सको। लेकिन उस कौम ने क्या किया, अल्लाह की उस ऊँटनी कि जिसकी निस्बत सिर्फ अल्लाह के साथ, वलीउल्लाह की नहीं बात हो रही सर जी, अशरफुल मखलूक़ात की बात नहीं हो रही, उस ऊँटनी की बात हो रही जो कि बेजान है। उन लोगों ने क्या किया, उस अल्लाह की ऊँटनी का भी हया ना किया, एहतराम ना किया, उसको कत्ल कर डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला की ऊँटनी का हया नहीं किया, अल्लाह की ऊँटनी की तौहीन की है, अब 3 दिन अपने घरों में आराम कर लो, 3 दिन अपने घरों में मौज कर लो। सर 3 दिन के बाद पूरी की पूरी कौम तबाह कर दी गई। ये वलीउल्लाह बहुत बड़ा मनसब है। हम तो अल्लाह ताला की निस्बत का भी एहतराम करते हैं। बैतुल्लाह, वो आया था अबरा बैतुल्लाह की तौहीन करने, बैतुल्लाह को गिराने के लिए, कैसा अंजाम किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। और सारे जिन्होंने ये आयतें पढ़ी हों, जिन्होंने के सामने ये सारे का सारा मंजर हो, वो किस तरह अल्लाह की निस्बत और अल्लाह ताला के औलिया की तौहीन कर सकते हैं। हम औलिया अल्लाह की पाँव की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं, हम औलिया अल्लाह के पाँव के जूतों को अपने सरों का ताज समझते हैं। लेकिन हो अल्लाह के वली, हो अल्लाह का वली, अपनी इबादत करवाने वाला ना हो, अपने कदमों के अंदर गिराने वाले वो ना हो, अपने हाथों को चुमवाने वाले ना हो, बल्कि हमें अल्लाह के दर पर झुकाने वाले हो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचाने वाले हो। हम उनका नाम भी एहतराम से लेते हैं, हम उनके नाम के साथ भी कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम कहकर पुकारते हैं और रहमतुल्लाहि अलैहि कहकर पुकारते हैं। इसलिए हमारे बारे में ये अकीदा और नज़रिया लेकर जाए कि हम बिल्कुल भी कतअन किसी भी वली के मुनकर नहीं है, किसी भी वली के मुखालिफ नहीं है, किसी भी वली के दुश्मन नहीं है, लेकिन सच्चा वली हो। हाँ, जो इस तरह के कोई बघियाड़ शाह, कोई ट्रैक्टर शाह, कोई कामा वाली सरकार, ये वली नहीं है सर, ये वली नहीं है। अगर ये वली होते तो कम अज कम इन्हों के नाम तो इस्लामी होंगे, कम अज कम इनके नाम तो इस्लाम वाले होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने औलिया के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो रंग साध और रंगबाज इस ओहदे को छीनने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं तो अल्लाह ताला अर्ज़ पाकिस्तान को उनके वजूद से पाक और मुअत्तर फरमाए। वाह।